دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم سب لوگ جس نسبت سے یہاں جمع ہیں وہ تو یہاں ہے۔ میں خصوصی طور پر عاصم صاحب کا ذکر کروں گا کہ جب انہوں نے مجھے بتایا، ایک مدت ہو گئی تھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی ہمارا، جب ہم کشمیر گئے تو ہم لے کے کراچی کی بہت ساری یادیں ہی لے کے گئے، باقی رابطہ نہیں رہا۔ تو عاصم صاحب نے بتایا جب کہ ڈاکٹر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو بٹ صاحب نے بالکل درست کہا کہ ایک شوق سا لگا، اور شاید ادب نے بہت سارے ایسے الفاظ ابھی تک تخلیق نہیں کیے کہ جو آپ کے احساسات اور جذبات کا درست طریقے سے اظہار کروا سکے لفظوں کی شکل میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت صبر والے انسان تھے، ہم شاید اتنا صبر نہیں کر سکتے تھے ڈاکٹر صاحب۔ ان کے ہم سب لوگ ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ تھے، ہم سب لوگ انقلاب چاہتے تھے، ہم سب لوگ اب بھی چاہتے ہیں، اور ہماری بھی جس طرح ساتھی نے کہا کہ میں ایک مخلص کارکن نصف کا ہوں، تو یہ خلوص کا ہی اظہار ہے کہ ہم سب لوگ جس نے بھی سنا کہ آج ڈاکٹر صاحب کا تعزیتی ریفرنس ہو رہا ہے تو وہ اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے یہاں پہنچا۔ میں تو خصوصیت کے ساتھ عاصم صاحب کا شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ شاید اگر وہ مجھے نہ بتاتے تو شاید مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، چونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ اکثر وہاں سے بری خبریں ہی سنتے ہیں، اور خاص کر کے جو وہاں ڈبیٹ اور ڈسکشن ہے وہ جس طرح کا پروپیگنڈا پروموٹ ہو رہا ہے تو لوگوں تک تو حقائق نہیں پہنچتے، لیکن پاکستان کے جو عمومی مسائل ہیں اس پہ جو ایک لیفٹ کا نقطۂ نظر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو اب ہم میں نہیں رہے، لیکن ہمیں ایک فارمولہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ سائنس میں کہتے ہیں ورک ڈیفائنڈ بائی ڈسٹینس، کہ اگر کوئی آدمی، وہ مثال بھی ہمیں ہمارے استاد پڑھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی 100 من کا پتھر جو ہے وہ کندھے پہ لے کے کھڑا رہے اور وہ کوئی فاصلہ نہ طے کرے تو کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہو۔ تو بہرحال یہ تو ایک کام کی علامت تو آپ سارے لوگ ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس معاشرے کے اندر، اور یہ نہیں ڈاکٹر شیخ حسن خان بلکہ ان سے پہلے بھی ہم سارے لوگ کہیں نہ کہیں جو بین الاقوامی ترقی پسند تحریک ہے اسی کی نسبت سے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں ایک اچھا انسان بھی ہونا چاہیے، چونکہ جو سیاسی رہنما اپنے کارکنوں کے دکھ کو، درد کو، مسائل کو، مشکلات کو کا ادراک نہیں کر پاتے اور انہیں اگر کسی مشکل میں تنہا چھوڑ دیں تو وہ تحریکیں پھل پھول نہیں سکتی۔ وہ تنظیمیں، مجھے یہاں سب لوگوں نے اپنا NSF کا تعارف کرایا۔ NSF یقیناً ایک جاندار تحریک کی طلباء کی آج بھی ہے، اور NSF کے ساتھ ہم سارے لوگ وابستہ رہے ہیں، اپنے عہد میں ہر آدمی نے کنٹریبیوشن دی۔ یہ راجہ صاحب نے ہمیں اس طرف لگایا، راجہ اظہر، یہ خود تو کالج سے رسٹیگیٹ ہو گئے، ہم تو کشمیر سے گئے تھے کہ پڑھ لکھ کے واپس آئیں گے تو اپنے ماں باپ کے کچھ غربت کو شیئر کریں گے، غربت تو ختم نہیں ہو سکتی لیکن غربت کو شیئر کریں گے۔ تو انہوں نے پکڑ کے ہمیں لگا دیا NSF، اور انہیں کہا کہ انقلاب لانا، اور ان کا سٹائل بھی بڑا امپریسو ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہے، آپ نے کشمیر کے پہاڑوں میں جا کے، وہ کشمیری بھی غلام ہیں ان کو بھی آزاد کرانا ہے تو اس کے لیے یہاں آپ کو ٹریننگ حاصل کرنی ہے۔ تو ہم ان سے ٹریننگ حاصل کرتے رہے، بعد میں یہ کالج سے رسٹیگیٹ ہو گئے، اور پھر وہ ذمہ داریاں انہوں نے مجھے دی۔ چونکہ اس وقت جو غلام صاحب کا ذکر چل رہا ہے تو وہ بڑا جبر کا دور تھا، آپ سارے لوگ اس دور سے گزرے ہیں۔ جاوید حکیم قریشی صاحب نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے، ظاہر ہے یہ موقع نہیں ہے کہ ہم کوئی خود احتسابی کا کوئی نشست نہیں، ہم بلکہ ڈاکٹر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کی سیاسی سماجی جو خدمات تھی، ان کی جو ویژن تھا اسی کے حوالے سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اشعار و کرہوں میں بات کی ہے
سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کے لیے ایسی نشست کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری تحریک کے اندر کہاں کہاں خامیاں رہی ہیں، کہاں کہاں کمیاں رہی ہیں، کہاں کہاں خود غرضیاں رہی ہیں، کہاں کہاں لیڈرشپ نے غیر ضروری طور پر ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے مایوسی کا یا ٹوٹ پھوٹ کا بھی ایک عمل رہا ہے۔ تو جب تک کہ ہم ان باتوں کو نہیں وہ کریں گے، ہم ایک اچھی تنظیم کی بنیاد نہیں رکھ سکیں گے، ہم اپنے ان رہنماؤں کو درست انداز میں خراج عقیدت نہیں پیش کر پائیں گے۔ جو محبت ہمیں اپنے رہنماؤں سے ہے یا جن کا ہم اظہار کر رہے ہیں، اصل خراج عقیدت تبھی پیش ہوگا کہ ان کا کوئی اگر چھوڑا ہوا ورثہ ہے اور اس پہ واقعی ہم یقین رکھتے ہیں تو اس ورثے کو آگے کیسے پروموٹ کیا جائے، خامیوں کو نکالا جائے، ان جذباتی فیصلوں کو الگ کیا جائے، اور وہ جو تنظیم کے راستے میں رکاوٹ جو رویے تھے ان کو ترک کر کے تو ہم اس 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں، جو پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کے لوگ جو ترقی پسند لوگوں سے جو ہے وہ امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ویژن کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے زندہ دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کوئی بہترین تبدیلی دیں گے، وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ ہم پھر دوبارہ اثر نو ایک بحث نہ شروع کریں، نئی نزاعی بحث سے گزار کے کسی نتیجے پہ نہ پہنچیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لوگوں کی یا وہاں سے کوئی جاگیر نعرے تو آج ظاہر ہے کہ ارتقا، ہمارے پہلے لوگ جو ہے وہ ملیشیا کے کپڑے پہنتے تھے، آج ملیشیا غائب ہے، آپ سفید کپڑے پہنتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ امیر ہو گئے۔ آج اگر لوگوں کے رہنے سہنے کا یا کھانے پینے کا تھوڑا سا عمل بدل گیا تو اس میں ان لاکھوں امیگرینٹس کا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ اس اسٹیٹ کی کوئی عنایت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جب اپنے آپ کو کہتے ترقی پسند، تو ہمیں اپنے معاشرے کے لوگوں کے جو زندہ دکھ ہیں ان کا سب سے زیادہ ادراک ہمیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کہیں نہ کہیں دوستو بیگانگی کا بھی شکار ہیں، کہیں نہ کہیں ایک لت تلقی کا بھی شکار ہے۔ کوئی ایک اوکیزن آتا ہے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، بہت لمبی انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم آج بھی اپنی سوسائٹی کے جو درست مسائل ہیں جس سے پاکستان کا ایک سماج جو ہے وہ جن سے نبٹ آزما ہے، ان کا اظہار کرتے ہوئے ہم شاید آج بھی کہیں نہ کہیں پہلو تہی کر رہے ہیں، اور ہم وہی کلاسیکل باتیں ہیں، جاگیرداری ختم کریں گے، سرمایہ داری ختم کریں گے، لیکن جاگیرداری اور سرمایہ داری اپنے ارتقاء میں کہیں نہ کہیں شکلیں بدل رہی ہے۔ ہمارے نعرے ابھی تک وہی جو 47 سے ہم لگا رہے ہیں، ان نعروں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو ان تبدیلیوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب پاکستان کا سماج ارتقائی طور پر کس طرح بڑھ رہا ہے، وہاں رول کیا ہے، سامراج جس کو ہم بہت زیادہ نعرے لگاتے تھے، سامراج مرد آباد، سامراج مرد آباد، آج اس میں جماعت اسلامی بھی وہ کہہ رہی ہے، لیکن کیا جماعت اسلامی واقعی جو ہے وہ سامراج دشمن ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان کی آج تو آپ کی سوورنٹی کے بارے میں آپ کے آرمی چیف کہیں کیا وہ درست کہہ رہے ہیں، یا کہیں کوئی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں مفادات کا ٹکراؤ آ گیا ہے؟ تو یہ ایک ترقی پسند تحریک کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی جمہوریت ریشے کیا ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کو کن خطرات کا سامنا ہے۔ اگر ہم اس پہ ایک لتعلقی کا اظہار کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ سرمایہ داروں کا کھیل ہے جمہوریت، تو میرے خیال میں ہم نہیں، مطلب یہ سرمایہ داروں کا کھیل نہیں ہے، یہ جاگیرداروں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس جمہوریت کے اندر ہم نے بھی اپنا ایک رول پلے کرنا ہے تاکہ پاکستان کی غیر جمہوری قوتیں جو ہے وہ اقتدار سے بے دخل ہوں، اور بلا کر ہم 600 سال سے کئی علاقے ہیں 600-700 سال سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، لیکن آج بھی وہاں سید ہے، آج بھی وہاں موچی ہے، آج بھی وہاں نائی ہے، آج بھی ڈسکریمنیشن آن دی بیسس آف ٹرائبلزم۔ لیکن جمہوریت نے آپ کو ایک پارٹی میں جوڑ دیا ہے، جڑت پیدا کی ہے، اور آج ہم ایک اپنے پارٹی کا ساتھی، چاہے وہ کسی قبیلے سے، کسی رنگ سے، کسی قومیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کو زیادہ اپنے قریب پاتے ہیں بنسبت اس شخص کے کہ جو ہمارے قبیلے کا ہے، جو اپنے علاقے کے اندر تو بڑا صاحب حیثیت ہوگا، لیکن آج اس کے لیے ہمارے پاس اس کارکن کی جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہماری پارٹی میں ہے، اس کی قدر اور اہمیت اور عزت اور وقار زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بحیثیت، چونکہ لینن کا ایک بڑا مشہور جو ہے وہ آرٹیکل ہے جسے ہمیں دیکھنا چاہیے، دوبارہ پڑھنا چاہیے، جمہوریت کے حوالے سے، کہ ہم اگر 1905 میں کامسٹ پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے عمل میں نہ جاتی
تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوتے, ہم اس حیثیت میں نہیں ہوتے کہ ہم 1917 کا انقلاب لے آتے. اور 1905 کے تجربوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری پارٹی اپنے عوام سے کتنی دور کھڑی ہے, کتنی ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ چلا. تو ہم یہ جو جب سال ہم سیاست کرتے ہیں, 5 سال تک ہم سیاست کرتے ہیں, لیکن جس وقت پوری قوم جو ہے وہ سیاسی ہو جاتی ہے, اس وقت ہم سارے کمیونسٹ جو ہے نا غیر سیاسی ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم سارے جو ہے وہ صرف نقاد بن کے بیٹھتے ہیں, اور اس وقت ہم کہتے ہیں یہ جاگیردار ہے. ہم نے ابھی تک الٹرنیٹ لیڈرشپ نہیں نکالی ہے. آپ سارے اتنے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اعلیٰ دماغ ہیں اس سوسائٹی کے, لیکن الیکشن کی اگر ایک پارٹی جو ہے وہ 2 امیدوار کھڑے کرے تو کم از کم اس کو بہت سارا اسپیس ملے گا اپنے نظریات کو بڑھانے کا. تو میں سمجھتا کہ ہمیں اپنی ماضی کی ان پالیسیوں پر غور کر کے تو ایسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ جو بکھرے ہوئے دوست ہیں, جو ٹوٹ گئے ہیں اس تحریک سے, انہیں واپس جوڑ سکیں, انہیں واپس یہ قریشی صاحب جیسے لوگوں کو یہ بوڑھے نہیں ہوئے, یہ ہم نے بوڑھے کر دیے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کی جو غذا تھی وہ غذا ان سے چھین لیا. اب ہم صرف ان کو کہتے ہیں گوشت کھائیں, سبزیاں کھائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, لیکن ان کی تو وہ انقلاب والی جو غذا تھی وہ ہم نے چھین لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ پاکستان کے لیفٹ کے 1947 سے, میں تو 1947 میں نہیں پیدا ہوا, لیکن جب سے نصب کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ایک تو میں ایک لیفٹ کے دوستوں سے کہتا رہا کہ آپ نے یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ اپنے پاکستان کے بائیں بازوں, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور پاکستان کے غیر جمہوری قوتوں کے حوالے کر دیا. اس کی ملکیت آپ بھی کلیم کریں. اب تو دنیا میں کمیونسٹوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ قوموں کے حق خود اختیاری, حق خود ارادیت بشمول حق علیحدگی کے لیے لڑنے والے سب سے زیادہ ہیں. مارکس نے تو یہ آپ کے برطانیہ کی کمیونسٹ پارٹی کو کہا تھا کہ اگر آپ واقعی سچے کمیونسٹ ہیں تو جائیے جا کے آئرلینڈ کی آزادی کے میں ان کی مدد کیجیے, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے ہو کے ان کو تبلیغ اور ان کو باز کریں. تو میں آج کی نسبت سے یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بھرپور زندگی گزاری, وہ اپنے نظریے سے کبھی بھی غافل نہیں رہے. ان کے حکمت عملی سے اختلاف کیا جا سکتا, کئی لوگوں کو شاید اختلاف ہو بھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو مشعل راہ ہے ہر اس دوست کے لیے, ہر اس ساتھی کے لیے جو اپنے کاز کے ساتھ سنسیئر ہے, کہ وہ بہت زیادہ ڈٹرمنٹ تھی, ان کی لگن تھی. انہوں نے اس زندگی میں, اس مادی زندگی میں کوئی مراحت نہیں لی, کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے کسی بھی ساتھی کو جو ان کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو اور کسی اختلاف کی بنیاد پہ الگ ہو گیا ہو, اس کو شرمندگی ہو کہ آپ کے استاد نے کوئی کمپرومائز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور اسی لیے جب میں نے یہ پتہ چلا کہ یہاں لنڈن میں دوست ان کا ریفرنس کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ اس پروگرام میں ہر میں 3 دن صرف اس پروگرام کی وجہ سے رکا رہا کہ اپنے دوستوں کو, اپنے ان انقلابیوں کو جنہوں نے رشید حسن خان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے گفتگو کی ہے, شاید اختلاف بھی کیا ہو, شاید بہت زیادہ بعض جگہ بعض باتیں ان کو سمجھ میں نہیں, ہمیں تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ سوجھ بوجھ تھی, لیکن ہم ایک چیز کی ہمیں سمجھ ہے کہ ہم اپنے کاز سے اور اپنے عوام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر, وہ چاہے پاکستان ہو, چاہے کشمیر ہو, چاہے انڈیا ہو, اس میں انقلاب ہونا چاہیے جو لوگوں کے زندہ دکھوں کا مداوع کرے, جو پاکستان کے اندر جمہوریت کو مستحکم کرے اور غیر جمہوری کو اقتدار سے بے دخل کرے. اور آج بھی جو سوال پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جمہوریت کا نہ جمہوریت کا ہے, اس میں آپ دوستوں کو ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. اور بالخصوص جو ڈائسپورا پاکستانی ہیں, ڈائسپورا کشمیری ہیں, ان سب لوگوں کو اپنی سوسائٹی کے ان سوالات پہ ایک ایسی حکمت عملی بنانی چاہیے کہ حکمرانوں یا غیر جمہوری قوتوں کو جو ہمیشہ اقتدار پہ چھینا جھپٹی کرتے ہیں, جو پاکستان کے لوگوں کی آراء کو کچل کے رکھ دیتے ہیں, ان کو پتہ ہو کہ برطانیہ کے اندر رہنے والا ڈائسپورا جو ہے وہ اتنا کانشیس ہے کہ وہ ہمیں آسانی سے اقتدار پہ جمع نہیں رہنے دے گا. یہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر رشید حسن خان نے جو قید و بند کی صورتیں برداشت کی, تو کیوں کی؟ صرف اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی پیر بگاڑا سے اختلاف تھا, بلکہ وہ اپنی سوسائٹی کے زندہ دکھوں کا ادراک کرتے تھے, اور اس ادراک میں انہوں نے دن رات محنت کی, لکھتے رہے, بولتے رہے,
مجھے بھی ان کی نشستوں میں وہ رائے صاحب ہمارے جو دوست ہیں نا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا امیج اس طرح وہ کیا ہوا تھا، پہلے مجھے بتاتے تھے کہ اس طرح گفتگو کرنی ہے، ایسے بیٹھنا ہے. تو میں نے کہا جی میں ڈاکٹر رشید حسن خان جو ایک کمیونسٹ رہنما ان سے ملنے جا رہا ہوں، میں کسی پیر سے تو نہیں ملنے جا رہا ہوں کہ آپ مجھے اتنا سکھا رہے ہو کہ ایسا نہیں بیٹھنا، ایسے نہیں بولنا، ایسے نہیں وہ کرنا. چونکہ میں ذرا تھوڑا سا گاؤں سے تھا نا، سادہ تھا اور بات بھی تھوڑی سی کر لیتا تھا جو بھی میری سمجھ میں ہوتی تھی. تو انہوں نے بڑی مطلب یہ ہے کہ مجھے جس طرح کوئی مریض کو پیر کے پاس لے جاتا ہے تو بڑا انہوں نے سمجھایا. لیکن میں بیٹھا، جو ہمارے ایک دوست تھے ان کے گھر پہ میٹنگ تھی، تو تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب پیر نہیں ہیں بلکہ ایک ریئل انقلابی ہیں. ان کی میں بار بار یہ کہوں گا کہ بہت سارے احباب، ظاہر ہے پاکستان میں انقلاب اسی لیے نہیں آ رہا کہ ہمارے جو اباء و اولین ہیں، انقلاب کے جو بھائی ہیں، جو رہنما ہیں اور جو انقلاب کی قیادت جنہوں نے اپنے کندھوں پہ لی تھی، انہوں نے بہت سارے ہمارے احساسات جذبات کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، اور اپنی سوسائٹی میں بھی انہوں نے وہ جو رول ہے اس رول میں ایک جو متحرک تنظیم ہے، یا دیکھیں وہ بعد میں کہہ رہا تھا این ایس ایف کی، سارے لوگ کہتے ہیں این ایس ایف کے، لیکن جو پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ، ابھی بھی ایک دوست نے کہا کہ 2008 میں تو یہ رائے صاحب گواہ ہیں کہ یہ جو پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ تھا تو یہ تو رائے صاحب ہے 1979 میں منگو پیر پہ میں اس کا کنوینئر ہوں، اور میں نے بہت سارے یونٹ بنائے وہاں، اور ان لوگوں کو لے جا کے جو وہاں مزدور بستیاں تھیں اور عام لوگوں کو بھی اس میں ممبرشپ دی. لیکن آپ نے تاریخ چونکہ 2008 سے شروع کر دی ہے تو چلو اس سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن این ایس ایف میں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ قبروں کی طرف جا رہے ہیں، این ایس ایف سے کب تک رومانس کریں گے؟ پارٹی بنائیے، ایک ایسی پارٹی جو وہاں مزدوروں کو، کسانوں کو منظم کر سکے. این ایس ایف نہیں منظم کر سکتی. این ایس ایف تو بہرحال ایک طلبہ تنظیم ہے، اور ایک طلبہ تنظیم کا جو رول ہے، سوری میں انہی الفاظ پہ میں نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے ایک پارٹی بنانے کی طرف بڑھی، یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کی. چونکہ آپ کے ہاں اگر کوئی مثبت تبدیلی آئے گی تو اس کے اثرات آپ کی پیریفیری میں جو ہم لوگ رہتے ہیں ہم پہ بھی مثبت اثرات پڑیں گے. آپ کے ہاں اگر کوئی سسٹم بہتر ہوگا تو اس سسٹم کے براہ راست، تو ہم ایک جس زون میں ہم رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیکورٹی زون، تو جہاں کوئی ہیومن رائٹس بھی نہیں. تو میں اپنے دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. چند باتیں اگر کسی کو کوئی لگی ہوں بری تو میرا شاید انداز تخاطب میں کوئی غلطی ہوئی ہو، نیت میں کوئی فطور بھی نہیں تھا تو نہ کوئی غلطی تھی. نیت میری یہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا جائے اور آپ دوستوں کو دیکھا جائے کہ وہ ہمارے یہ کالی داڑھی اور یہ اس وقت پرجوش نعرے، آج جب ان کو میں نے سفید داڑھی میں دیکھا تو یقیناً احساس ہوا کہ موت بہت قریب ہے، لہذا جلدی کچھ کیا جائے. شکریہ.